بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، رزق میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، جو بھی ٹینشن ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر قسم کی مشکل کو آسان فرمائے، ہر بیماری سے صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے، یہ رزق کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی کریں اور فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ العزیز۔ میرے جو بھی بہن بھائی اس وظیفے کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی بھی کاروباری بندش نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو لازمی اس وظیفے کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ آپ کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی، ہماری اور تمام مسلمان کی تمام مصیبتوں کو، مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ یقین مانیں کہ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی، پیسہ دولت ایسے برسے گا جیسے بارش ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے گھر میں جیب میں کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، جس قسم کی بھی کاروباری پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی، کاروبار خوب ترقی کرے گا، خوب چمکے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے اہم اور افضل بات ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، رزق حلال کھایا کریں، رزق حلال کمایا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کھانے کی اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ قرآن آیات کے حوالے سے کیا جائے، قرآن سورت کے حوالے سے کیا جائے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ کامیاب نہ ہو۔ بس اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وظیفہ نیک اور اچھی حاجت کے لیے کیا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے اور رزق حلال کمایا جائے، رزق حلال کھایا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز لازمی کوئی بھی وظیفہ ہے، قرآن آیات کا عمل ہے، اس سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اور وقت اور ٹائم اور گنتی تسبیح کی سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لازمی سارا دیکھیے گا، ویڈیو کو سمجھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ
تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نمازوں کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں اور اس وظیفہ اور عمل سے فائدہ حاصل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا، لازمی انشاءاللہ۔ تو اس لیے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، جو سب سے اہم اور افضل بات ہے۔ جی وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر تہجد کے نفل پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، پھر بھی گنتی اور تعداد اتنی ہی ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے کرنا ہے پھر بھی، اور عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کریں گے تو طریقہ ایک ہی ہوگا۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن کا عمل ہے۔ یقین مانے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، پیسہ مانگیں، کاروباری بندش مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، رزق حلال مانگیں، قرض سے نجات مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کی اتنی مدد فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو 3 دن یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے آپ نے، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کو بتایا ہے جو سب سے پہلے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 3 دن یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے سورۃ الکوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تسبیح کرنی ہے، پوری گنتی کر کے آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کی گنتی کر کے آخر میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یہ تسبیح مکمل کر کے پھر آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے، اور سجدے میں آپ نے اپنا سر جھکا لینا ہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے جانا ہے، اور اپنے دل میں اپنی حاجتیں رکھنی ہے، تصور رکھنا ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، رزق میں کمی ہے، تنگ دستی ہے، آپ نے ہر طرح کی مشکل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کے دوران کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی۔ تو مکمل آپ نے یہ وظیفہ کر کے سر سجدے سے جب اٹھانا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، قرض سے نجات مانگنی ہے۔ آپ نے جو بھی رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں کہ آپ یہ وظیفہ 3 دن کر کے دیکھیں، اور ایسے ہی عقیدے اور ایمان سے اور دھیان سے آپ وظیفہ کیجئے گا۔ اس دوران بات چیت نہیں کرنی کسی سے بھی، آپ نے 3 دن مکمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 101 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کر کے آپ نے سجدے میں جا کر 5 منٹ تک آپ نے اپنے دل میں تصور رکھتے ہوئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے جانا ہے، اور اپنے دل میں اپنی حاجتیں رکھنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے۔ پھر آپ نے تصور میں یہ سارا کچھ مانگنا ہے، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے دعائیں پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے آپ نے رزق مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے، قرض سے نجات مانگنی ہے، کاروباری بندش سے نجات مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔
3 दिन आपने ये अमल लगातार करना है और अमल करने के बाद आपने सदका खैरात लाजमी करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस अमल को करके देखें तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कैसे रिज़्क आता है, पैसा आता है। आपके घर में कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी, पैसे की तंगी नहीं आएगी, कारोबारी परेशानी नहीं होगी, कभी भी तंग दस्ती नहीं आएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जो भी कर्ज का भी मामला होगा इस अमल को, इस वजीफ़े को करने की बरकत से वो हल हो जाएगा जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लाजमी इस वजीफ़े पे अमल कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।